بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ جناب اختر جان بینگر صاحب، ان کی پوری تنظیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے مناسبت سے آج اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور پاکستان ہڈن ٹریجڈی مسنگ پرسنس کے ٹاپک پہ ہم سب کو یہاں پہ مدعو کیا. اور میرے خیال میں یہ ٹریجڈی اب مزید ہڈن نہیں رہی، کیونکہ یہ پیریفریز سے شروع ہوتی ہوئی ڈاکٹر دین محمد بلوچ سے شروع ہوتی ہوئی اب اسلام آباد پہنچ چکی ہے. اور ہم اسلام آباد میں بھی اس کا مظاہرہ دیکھ چکے ہیں کہ کبھی مدی اللہ جان صاحب کو مسنگ کیا جاتا ہے اور کبھی کسی پولیس کے آفیشل کو مسنگ کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ٹریجڈی تو ہڈن نہیں رہی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ ہمارے ادارے، ہماری فوج، ہماری ایجنسیاں اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اسی طریقے سے اس پورے عمل کو چلاتے رہیں گے تو میرے خیال میں یہ ان کی بھول ہے. یہ جو فورس ڈس اپیرنسز کا ایشو ہے، میرے خیال میں شاید ہی ایسا کوئی طبقہ ہو، خصوصاً اگر ہم بلوچوں کی بات کریں، ٹھیک ہے یہ اکراس دا بورڈ ہے، ہمارے جو قبائلی احتجاج ہے وہاں بھی ہے، سوات میں بھی تھا، ملکن ڈویژن میں بھی تھا، لیکن بلوچستان بھی یہ ایشو بہت زیادہ ہے اور کوئی ایسا طبقہ ہی نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ رہا ہو. ڈاکٹرز کو اٹھایا گیا، اسٹوڈنٹس کو اٹھایا گیا. ابھی بھی بلوچستان یونیورسٹی کے 2 اسٹوڈنٹس سہیل بلوچ اور فصیح بلوچ، if I'm not wrong، یہ اگر نام میں نے غلط نہیں لی، تو وہ ابھی بھی وہاں پر پروٹیسٹ جاری ہے. سیاسی ورکرز کو اٹھایا گیا، اسٹوڈنٹس کو اٹھایا گیا ہے، ڈاکٹرز کو اٹھایا گیا ہے. تو ایسا کوئی طبقہ نہیں بچا جو اس سے افیکٹ نہ ہوا ہو، جو متاثر نہ ہوا ہو. اور کل بھی یہ جب یہاں پر ایک پروٹیسٹ تھا تو میں بھی اس میں شریک تھا، حامد میر صاحب بھی تھے. تو جب سمی دین بلوچ کو ہم نے دیکھا تو میر صاحب نے کہا کہ یہ اتنی سی تھی، یہ چھوٹی بچی تھی جب سے یہ روڈوں پر اپنے والد کے لیے احتجاج کر رہی تھی. اور وہ احتجاج کرتے، یقیناً ہم بھی کافی عرصے سے بچپن سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں، اور وہ احتجاج کرتے کرتے آج وہ اس پوزیشن میں پہنچ چکی ہے کہ وہ صرف اپنے والد کی نہیں، پوری کی پوری بلوچستان کی اور پورے پاکستان کی مسنگ پرسنز کی وکالت کرتی ہے. اور میرے خیال میں جتنے مؤثر انداز میں وہ اپنا کیس پیش کرتی ہے تو میں ان کے حوصلے کو بھی سلام کرتا ہوں، ان کی ہمت کو بھی سلام کرتا ہوں. یہ جو کولونیل اپروچ ہے، جو باتیں ہوئی تقریباً تمام مقررین نے یہاں پر کافی ڈیٹیل سے اس چیز پہ ڈسکشن کی، میں وہ باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جن باتوں پر مجھ سے پہلے یہاں پر بحث ہوئی ہے، لیکن وہی ایک کولونیل اپروچ ہے جو میرے خیال میں میراث میں ملے ہیں ہمارے ان اداروں کو اور ہماری فوج کو اور ہماری ریاست کو. اور وہ کسی بھی صورت اس ملک کے یہ جو چھوٹی اقوام ہے، بلوچ ان کو، اور اب تو خیر وہ چیز وہاں سے پھیل کر پورے پاکستان میں پھیل گئی ہے، یہ اس ملک کے شہریوں کو ہمیشہ انہوں نے سبجیکٹس کے طور پر، غلاموں کے طور پر ٹریٹ کیا ہے. اور یہ ماحول جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی علی احمد کرد صاحب کا ایک جملہ پر جو کہ میرے خیال میں اب ایک سمبل بن گیا ہے کہ 1 جرنیل اور 22 کروڑ عوام. یہی میرے خیال میں اس مسئلے کی بنیادی وجہ ہے کہ 1 جرنیل اور 22 کروڑ عوام، اور وہ 22 کروڑ عوام کی جو پھر بنیادی انسانی حقوق ہے، چونکہ آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، تو وہ پامال اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں پر نہ جمہوریت ہے، یہاں پر نہ عدالت ہے، یہاں پر پارلیمنٹ بھی کنٹرول ہے، یہاں پر عدالت بھی کنٹرول ہے، یہاں پر میڈیا بھی کنٹرول ہے. سارا کا سارا اختیار ایک جرنیل، کبھی ڈائریکٹلی ہوتا ہے کبھی انڈائریکٹلی. لیکن اب یہ
जिस सिचुएशन से हम अभी गुजर रहे हैं, ये जो हाइब्रिड रेजिम कहते हैं, कोई इसको इनडायरेक्ट मार्शल लॉ कहते हैं, मेरे ख्याल में ये जो अब जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, ये मार्शल लॉ से भी बदतरीन दौर है। और अगर 100 दफा भी इंसान कहे कि भाई ये इनडायरेक्ट, लेकिन ये मेरे ख्याल में मार्शल लॉ से भी, क्योंकि लायबिलिटी लेने के लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ पपेट्स को यहाँ पर बिठाया हुआ है। यहाँ पर मुझसे पहले मुझे याद नहीं रहा, एक मुकर्रर ने यहाँ पर कहा, और हमारे एक सूबे के वज़ीर आला को उन्होंने नाम दिया और उनका कहा कि वो, लेकिन ये नुमाइंदगान है ही नहीं, इनको आप नुमाइंदगान कह ही नहीं सकते, ये इम्पोज्ड है, ये प्रॉक्सीज है जिनको सिर्फ बिठाया गया है कि जो हीट होगी आपको उनको फेस करना होगा। हमारे यहाँ जो खड़ कमर का वाक़या वज़ीरिस्तान में हुआ और 15 साथी हमारे साथ एक ही वाक़े में शहीद हुए, तो उसी दिन 2-3 दिन तक यहाँ पर पार्लियामेंट में हमारे ही सूबे के चंद वफाकी वज़रा उस चीज को डिफेंड कर रहे थे, कातिलों को डिफेंड कर रहे थे, और जो एफेक्टरीज थे उनको कंडेम कर रहे थे। तो ये तो अवामी नुमाइंदे नहीं हो सकते, ये प्रॉक्सीज हैं जिनको इंस्टॉल किया गया है इसी वजह से, ताकि उनका जो डिक्टेटोरियल रेजिम है वो फैलता रहे, और वो इस पूरे मुल्क में जहां भी मादनियात हैं वो उसको भी लूटते रहे। कई FWO के जरिए लूट रहे हैं, कई NLC के जरिए लूट रहे हैं। अब मुझे इन दो कंपनियों का कोई वो लीगल स्टैंडिंग बता दिया जाए। हमारे फाटक की एक कमेटी बनी है, उस कमेटी का सरबराह को कमांडर को लगाया गया, और वो है फाटक की डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब उसमें FWO जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, जो कि हमें बताया गया है और है भी, क्योंकि सरकारी इदारा तो एक प्राइवेट कंपनी बना नहीं सकता, और उसमें FWO के एक बंदे को भी बता दिया गया। तो मसला बुनियादी यही है कि ये रिसोर्सेज को लूटने का एक प्रोग्राम है, और उससे फिर जाहिर बात है लोगों की तवज्जो तभी हटेगी जब बुनियादी इंसानी हुकूक हो गए, इंसान का जो बुनियादी जीने का हक हो गए, जब वो इंसान को दरपे होगा कि भाई ये हक किस तरह हासिल करें, अपने भाई को हम किस तरह बाजियाब करें, अपने वालिद को किस तरह बाजियाब करें, अपने बच्चे को हम किस तरह बाजियाब करें। तो ये सोच और ये तलवार जब किसी कौम या किसी मुआशरे के सर पर लटकती होगी, तो वो बुनियादी जीने के हक से आगे फिर बढ़ ही नहीं सकेंगे। फिर नोबडी विल क्वेश्चन कि आप वहां पर देगान और मवखील के कॉपर को किस फार्मूले के तहत वहां पर उसकी लूट मार आप कर रहे हैं, या फिर ये जो रिकॉर्ड है या जो और चीजें हैं, इसको किस तरीके से आप इसमें वहां पे जो मकामी आबादी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, ये एक टूल ऑफ ऑपरेशन है। हर जगह मुख्तलिफ डायनामिक्स है। हमारे इस पूरे रीजन में बहाना बना दिया जाता है कि भाई ये मिलिटेंट था, या मिलिटेंट्स के साथ इसका कोई ताल्लुक था, इसलिए हम उसको उठा रहे हैं, और वो फिर 8-8, 10-10 साल तक फिर इंटरनमेंट सेंटर्स में पड़ा रहता है। तो गुजारिश ये है कि इन मिलिटेंट्स को बनाने वाला कौन था? अब मैं अगर यहाँ पर बताऊंगा कि भाई जो जितनी भी दहशतगर्दी यहाँ पर हुई है, इसके पीछे हमारे फौज, हमारे इदारे थे, फिर तो पर्चा कट जाता है। लेकिन जो अब के अपने जो जर्नल है वो क्या कहते रहते हैं, वो सभी ये मानते हैं कि भाई ये जितने भी दहशतगर्दों की जितनी तंजीमें थी फिर हमने ही बनाई है। अब जो तंजीम आपने बनाई है, अगर उसी के साथ फिर किसी का कोई ताल्लुक होगा, कोई उसके साथ एसोसिएटेड होगा, दहशतगर्दी के हम हर सूरत में मजम्मत करते हैं। लेकिन जो पॉलिसी बनाता है उनका भी तो हाथ रोकना चाहिए, और वो फिर पॉलिसी को खुद बनाता है, फिर उनके पॉलिसी से फिर मुतासिर भी अवाम होते हैं, और फिर इसी चीज को टूल बनाते हुए फिर वो वहां पर रेड्स भी करता है, और फिर बहाना बनाते हैं कि भाई ये तो दहशतगर्दी में मिला उससे। बाबा दहशतगर्दी में तो तुम मिला उससे, दहशतगर्दी तो बनाई ही तुमने है। अब जब बनाई तुम लोग ने खुद है, तो फिर तुम एक वर्कर को या एक बंदा या उनके साथ अटैच है या उनके साथ एफिलिएटेड है या नहीं है, तो फिर क्यों किस कानून के तहत फिर तुम उसको उठा सकते हो? तो बुनियादी जो अच्छा, फिर जब इंटरमेंट सेंटर्स की बात आती है, वहां पर जिस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि चुन लोग जो वहां से बाजियाब हुए हैं उनसे फिर हमारी मुलाकातें हुई हैं, और उन्होंने कहा कि दर्जनों के हिसाब से लोग हैं जो वहां पर टॉर्चर में वहां पर उनकी डेथ हो गई है टॉर्चर की वजह से, क्योंकि वो सिवियर टॉर्चर फिर बाज लोग उसको फिर फेस नहीं कर सकते, और वो फिर वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है, और वो फिर अभी तक मिसिंग है।
ایسے بھی کیسز ہیں. یہاں پر مجھ سے پہلے بات ہوئی کہ کس طریقے سے بادام, کس طریقے سے پستے اور کس طریقے سے بٹیر منگوائے جاتے ہیں ان مسنگ پرسنز کے لواحقین سے. میرے پاس ایسے بھی لوگ آئے ہیں جن سے ایک کال کے لیے 5 منٹ کی کال کے لیے جن سے ایزی لوڈ منگوایا جاتا ہے. انہی انٹرنیٹ سینٹر سے فوجی اہلکار ان کو کال کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ اس نمبر پہ 10,000 روپے کا ایزی لوڈ بھیجو تو 2 منٹ کے لیے تم اپنے بھائی یا اپنے بیٹے کے ساتھ بات کر سکتے ہو. تو بزنس بنایا ہوا ہے. اور یہاں پر ایک کمیٹی کا ذکر بابا صاحب نے کیا. میں خود بھی اس کمیٹی کا میں انوائٹڈ تھا, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی, اس میں پھر مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا. اور اس میں جب یہ بات ہوئی اور وہاں پر جو کمیشن کے سربراہ تھے, پہلے تو اس کمیشن کا جو ڈومین ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے صرف ٹریس کرنا ہے کہ بھائی یہ فلانے ادارے کے پاس ہے. بابا یہ تو ہمیں پہلے دن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کون سے ادارے نے اٹھایا ہے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو ان کو بازیاب کرانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے تمہارے پاس؟ وہ پھر اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتے تھے. پھر اسی کمیٹی میں انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ 100 سے زیادہ میرے خیال میں 150 کے قریب ایسے اہلکار ہیں فوج اور ایجنسی کے جو اس میں ملوث ہیں. تو ہمیں ابھی تک کوئی ڈیٹیل کسی کے سامنے آئی ہے کہ کس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ یہ تو اغوا کا مقدمہ اس پہ بننا چاہیے. اور آئی ایگری وتھ متیولہ جان صاحب کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ابڈکشن ہے, چاہے وہ فوجی کرے, چاہے وہ عیسائی والے کرے, چاہے وہ ایم آئی کرے, چاہے وہ طالبان کرے, چاہے وہ جو بھی کرے, ابڈکشن از ابڈکشن. اس پہ وہی سزا لاگو ہونی چاہیے جو ابڈکشن کی ہے. بہرحال ہم نے پھر بھی اس چیز کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے ہم ایک قانون لے کر آئے قومی اسمبلی میں. پہلے میں نے خود وہ ٹیبل کیا اور اس میں نے پھر لائف امپریزنمنٹ اور ڈیتھ یہ دونوں چیزیں رکھی ہوئی تھی. پھر وہ ریجیکٹ ہو گیا قومی اسمبلی میں. پھر میں نے اور سردار اختر جان صاحب نے ہم نے مل کر ایک بل پھر قومی اسمبلی میں پیش کیا اور اس میں بھی ہم نے اس چیز کو کرمنلائز کیا. تو سزائے موت اور عمر قید میرے خیال میں میں ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں رہا. لائف امپریزنمنٹ ہم نے اس میں سجیسٹ کی تھی. وہی سزا جو ابڈکشن کی ہے, وہی سزا جو ابڈکشن فار رینسم کی جو تاوان کے لیے اغوا کیا جاتا ہے, وہی سزا اس کا ریپلیکا اسی سیکشن میں ہم نے صرف ایک ایڈیشن کی تھی. 365 میں ہم سی لے کر آئے تھے اور ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کو اتنی سزا. پھر ایک وفاقی وزیر نے مجھے کہا کہ یہ سزا آپ لوگوں نے کچھ بہت زیادہ تجویز نہیں کی. تو میں نے کہا یہ تو اس سے بڑی سزا ہے نہیں اور ہم وہ بھی تجویز کرتے ہیں کیونکہ ایک عام فرد تو جب ابڈکشن کرتا ہے تو اس کے لیے تو میکسیمم پنشمنٹ ہے. لیکن اگر کوئی فرد کسی وردی میں یا کسی ادارے کا جو ملازم ہو کر وہ ایک اسی طرح کا ایکشن کرتا ہے تو اس کے ساتھ مختلف رویہ کیوں رکھا جائے. تو وہ بہرحال المیہ یہ ہے کہ وہ بل بھی پھر ریجیکٹ ہو گیا. اور پھر ابھی شیری مزاری صاحب ایک بل لے کر آئی تھی جو شروع میں ہمارے ہیومن رائٹس کمیٹی میں آیا تھا تو وہ بل کسی اور شکل میں تھا. پھر وہی بل جب انٹیریئر منسٹری کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا تو اس بل کی شکل ہی انہوں نے بگاڑ دی. پھر اب وہ میرے خیال میں سینٹ میں ہے یا آئی ڈونٹ نو کہ اس کی کرنٹ سچویشن کیا ہے. اچھا, یہاں پر آئی ایس آئی کے کردار کو کنٹین یا کنٹرول کرنے کے لیے لیجسلیشن کی بات کی بابر صاحب نے. تو وہ جو بل انہوں نے سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول سے پاس کیا تھا کہ آئی ایس آئی کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے, وہ بل ایز اٹ از لے کر میں نے قومی اسمبلی میں جمع کرا دیا. 1-2 ہفتے جب گزر گئے اور وہ پرائیویٹ ممبرز ڈے جب گزر جاتا تھا تو میں نے ایک دن سوچا کہ میرا بل ایجنڈے میں کیوں نہیں آیا رہا. پھر میں نے جب اسپیکر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا میرا بل میں نے جمع کرایا ہوا تھا, یہ وہ ایجنڈے پہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایجنڈے پہ نہیں آ سکتا. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ پھر آپ لکھتے کہ یہ پارلیمنٹ فوج اور عیسائی کے علاوہ پورے پاکستان کے لیے پارلیمنٹ ہے, کیا وہ اس ملک کا ایک ذیلی ادارہ نہیں ہے؟ آپ نے اس کو پاس ریجیکٹ کرنا یہ الگ بحث ہے. اس کو انہوں نے ایجنڈے پہ بھی ابھی تک نہیں لائے اور ابھی تک نہیں لائے. وہ جمع ابھی تک وہ اسپیکر سیکریٹریٹ میں پڑا ہوا ہے. یہاں پر ایکشن ان ایڈر آف سول پاور کی بات کی, میں اس کو دوران نہیں چاہتا. سیٹ وقار صاحب نے اس کو اڑا دیا تھا. یہ اسی دن امپلیمنٹ ہوا تھا جب ہندوستان نے کشمیر کو ضم کر دیا تھا. جب وہاں پر ہندوستان نے کشمیر کو, یہاں پر چونکہ ایکشن ان ایڈر آف سول پاور پہلے صرف فاٹا میں اپلائی تھا, پھر جب وہ صوبے کا حصہ فاٹا بن گیا
تو پھر وہ اپلائی ہو نہیں سکتا تھا, تو پھر وہ پورے کے پورے صوبے میں اس کو پھر اپلائی کر دیا گیا تھا. پھر اس کو سیٹ وقار صاحب نے اس کو لا دیا. اس کے بعد پھر ڈیفنس منسٹری اپیل میں آئی ہے سپریم کورٹ میں, اور شروع میں جب وہ کیس تھا یہاں پر سپریم کورٹ میں جب آیا تھا تو سعید کوسا صاحب اس کو, آصف سعید کوسا صاحب اس کو دیکھ, لیکن اس کے بعد وہ بھی ابھی تک سات خانے میں وہ کیس بھی پڑا ہوا ہے. اچھا, اب یہ انفورسڈ ڈساپیرنسز کی ایک نئی شکل اب ہم دیکھ رہے ہیں, اور وہ ہم ادریس خٹک کے کیس میں ہمیں سامنے آتی ہے کہ وہ ایک سیویلین بندہ تھا, وہی ایک سیاسی ورکر تھا, ایکٹیوسٹ تھا, اس کو غائب کیا جاتا ہے. پھر جب شور مچتا ہے, اس کی بچی نکلتی ہے, سیاسی ورکرز نکلتے ہیں, یہاں پر سول سوسائٹی نکلتی ہے, اس کے لیے جب بات ہوتی ہے تب جا کر وہ اس کا ویرا واؤٹ کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ تو فوج کے پاس ہے. اور پھر یہ جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب تو انہوں نے, کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو یہ اپنے طریقے واردات کو ریفارم کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, اور وہ اس کو انہوں نے اس دفعہ سیکرٹ سروسز ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل کیا. اور پچھلے دنوں ہمیں پھر پتہ چلا کہ ادریس خٹک صاحب کو انہوں نے 14 سال کی قید کی سزا سنا دی. تو وہ جو جرم تھا, اس جرم کو بھی وہ ایک قسم کا لیگل شیپ دے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ چیز, یہ نظام, یہ عمل, یہ اس طریقے سے چل نہیں سکے گا. وہ جو پریفرنس سے آوازیں اٹھتی تھی اب پورے پاکستان سے اٹھ رہی ہے, اور یہ جو ایک کیوس بنایا گیا ہے اس پورے ریجن میں سیکیورٹی کے نام پر, جس کیوس نے جرنیل جو ان سے بینیفیشریز تھے, میرے خیال میں یہ ملک, اگر اس ملک کی جو مین سٹریم سیاسی قیادت ہے اور جو پیریفریز کے جو سیاسی ورکرز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر کوئی پریکٹیکل سٹیپ, میں پریکٹیکل سٹیپ کی جب بات کرتا ہوں تو وہ یہ نہیں ہے کہ جب اپوزیشن میں سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں, جو ہماری بڑی سیاسی پارٹیاں, تو وہ بالکل انفورسڈ ڈساپیرنسز بھی ان کے سامنے بہت بڑی چیز ہوتی ہے, سب کچھ ان کے سامنے برا ہوتا ہے. یہی حال ہم نے عمران خان کا بھی دیکھا تھا, وہ ہمارے ساتھ پی ٹی ایم کے سٹیج پر بھی کرے تھے. اور جو سیاسی جماعتیں یہاں پر حکومتیں کر چکی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اس وقت ان کو کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا تھا, یہ ان کے لیے کوئی خاص ایشو نہیں تھا. اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو سب ظاہر بات اس چیز کو پھر کنڈیم کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ پاکستان کی سیاسی قیادت اگر پریکٹیکلی اس آپریشن کے خلاف کڑی نہیں ہوگی تو یہ جو کیوس جو کہ بنایا گیا ہے, میرے خیال میں یہ ملک اسی کیوس تلے دب جائے گا. اور جو لوگ پچھلے ادوار میں انفورسڈ ڈساپیرنسز کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے کہ جو جج فیصلہ نہیں کرتا وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, جو ایگزیکٹو کا بندہ اس پورے پروسیس کا حصہ بنتا ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اور وہ بھی فیسیلیٹیٹر ہے, اور جو ایجنسیوں کا جو بندہ, جو آفیسر جو اٹھاتا ہے وہ تو بالکل ہے ہی. تو ان سب پر جب تک یہ, اور یہ آئین کے وائلیشن ہے, اور جب تک ان پر آرٹیکل 6 اپلائی نہیں ہوگا اور ان پر مقدمے نہیں چلیں گے تو نہ ان کو آنے والے دنوں میں کوئی خوف محسوس ہوگا, اور وہ اسی چیزوں کو اسی طرح چلاتے رہیں گے. اور وہ کیوس جو ریجنل ڈیولپمنٹ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں اس میں اس کیوس کا متحمل یہ ملک نہیں ہو سکتا, اور اسی کیوس کے نیچے یہ ملک دب جائے گا. میں آخر میں پھر بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراہ سردار اختر جان مینگل صاحب اور ان کی پوری پارٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور اتنے اہم ایشو پر یہاں پر اس پروگرام کا انعقاد کیا. بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ.